جیسا کہ آمن ارتاس اور ونسی نے کہا تھا، ان کو حبشی کے سر والا پہاڑ نظر آ گیا۔ کھانے کے لیے انہوں نے ہرن کا شکار بھی کر لیا۔ ایک شیر کو انہوں نے مار دیا اور دوسرے شیر سے ایک مگرمچھ نے ان کو بچا لیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور بہت کچھ جانیے پرسرار ملکہ ہینا کی ایپیسوڈ 4 میں۔ السلام علیکم، جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے پرسرار عورت ہینا کی چوتھی ایپیسوڈ لے کر آیا ہوں، اور ایپیسوڈ کا نام ہے حبشی کا سر۔ شاہ آفتاب کے پیش رو اور نقیبوں نے آخرکار اپنا فرض ادا کر دیا اور تلاش کر کے اندھیرے سایوں کو بھگا دیا۔ اب شاہ آفتاب اپنے بستر بحر سے پورے جلال و جمال کے ساتھ اٹھا اور بحر و بر کو روشنی اور گرمی سے بھر دیا۔ میں کشتی میں بیٹھا پانی کے تھپیڑوں کی ہلکی ہلکی آواز سنتا اور سورج کو ابھرتے دیکھتا رہا۔ کشتی ذرا سی گھوم کر اس بلندی کے اس طرف آ گئی جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ یوں عجیب شکل والی چٹان یا چوٹی میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب میری نظر راس اور اس چٹان کے درمیان حائل تھی، تاہم میں بیٹھا اسی کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر ابھرتے ہوئے سورج کی روشنی اس عجیب چٹان کی چوٹی پر پڑی اور میں سچ مچ اچھل پڑا۔ اس میں حیرت کی کوئی بات نہ تھی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ چٹان کی چوٹی جو کوئی 80 فٹ بلند اور نیچے سے 150 فٹ موٹی تھی، حبشی کے سر اور چہرے کی طرح تھی، جس پر بے حد شیطانی اور لرزہ خیز قسم کے پتھریلے جذبات منجمد تھے۔ غور سے دیکھنے یا نظر کو اس کے ذریعے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ چٹان پر بے شک و شبہ اور ہو بہو حبشی کا سر ہی تھا، ویسے ہی موٹے ہونٹ، بڑے بڑے رخسار اور پیٹھ، ناک سرخ افق کے پس منظر میں چکا دینے والی حد تک نمایاں تھی۔ کھوپڑی گول تھی جسے صدیوں کے موسموں اور ہواؤں نے گھس گھس کر مدور اور چہرے کے حجم کے متناسب بنا دیا تھا۔ اسی پر بس نہ کرتے ہوئے قدرت نے اس کھوپڑی پر آبی پودے اگا دیے تھے جو ہو بہو حبشی کے گنگریالے بال تھے۔ یہ واقعی بے حد عجیب، حیرت انگیز اور ناقابل یقین سی بات تھی۔ چنانچہ اب میں سوچتا ہوں کہ یہ سر قدرت نے نہ تراشا تھا، بلکہ انسانوں نے چٹان سے، یعنی چٹان کو چھیل کر تراشا تھا، جس طرح مصر کا مشہور ابو الخول مصریوں نے چٹان سے تراشا تھا۔ یقیناً کسی زمانے میں غالباً تاریخ کے کسی بھولے بسرے دور میں یا قبل از تاریخ کے کسی دور میں چٹان کے عقب میں آبادی تھی، اور اس بستی والوں نے اپنی سرحد کی حفاظت کے لیے اور حملہ آوروں کو خوفزدہ کرنے کے لیے یہ سر تراشا تھا۔ بدقسمتی سے ہم یہ معلوم نہ کر سکے کہ میرا خیال کہاں تک صحیح ہے، کیونکہ اس کی چوٹی پر سمندر کی طرف سے اور خشکی کی طرف سے بھی چڑھنا ممکن نہ تھا۔ اس کے علاوہ اس وقت ہمارے پیش نظر دوسرے اہم مسائل تھے، لیکن بعد میں ہم نے جو کچھ دیکھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں اس بات پر غور کرتا ہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ میرے خیال میں وہ زبردست سنگین سر انسانوں نے تراشا تھا۔ بہرحال وہ قدرتی ہو چاہے انسانوں کا تراشا ہوا، وہ سر ہمارے سامنے تھا اور بلندیوں پر سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ اسی طرح اور اسی بلندی پر سے وہ صدیوں سے کروٹیں بدلتے اور داٹتے ہوئے سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ 2000 سال پہلے جب لیو کے جد امجد قالی قرید کے ساتھ اس کی بیوی شہزادی آمن ارتاس یہاں پہنچی تھی، تو اس وقت بھی یہ سر اسی طرح سمندر پر ٹک ٹکی لگائے ہوئے ہوگا۔ جوب، کیا خیال ہے تمہارا اس کے متعلق؟ میں نے حبشی کے سر کی طرف اشارہ کر کے جوب سے پوچھا، جو کشتی کے اگلے سرے پر بیٹھا دودھ کھا رہا تھا اور بے حد مغموم معلوم ہوتا تھا۔ اب جوب نے پہلی دفعہ اس عظیم الشان اور مہیب سر کی طرف دیکھا تو اچھل پڑا۔ باپ رے، وہ بولا، میرے خیال میں تو یہ زبردست دیوتا ہے جو اس سٹان پر اپنی تصویر کھنچوانے بیٹھا ہے۔ اس پر میں نے ایک قہقہہ لگایا جس سے لیو کی آنکھ کھل گئی۔ ہائے، اس نے کہا، یہ کیا ہوا ہے مجھے کہ سارا جسم اکڑ گیا ہے؟ جہاز کہاں ہے؟ لاؤ تھوڑی سی برانڈی دو مجھے۔ شکر کرو بیٹے کہ یہ موت کی اکڑ نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ جہاز غرق ہو گیا اور اس کے ساتھ ہمارے تمام ساتھی بھی غرق ہو گئے، صرف ہم 4 بچ رہے ہیں اور خود تم ایک موزے سے بچ گئے، ورنہ تم بھی گئے تھے لیو۔ جب جوب لاکروں میں لیو کے لیے برانڈی تلاش کر رہا تھا تو میں لیو کو جو کچھ ہوا تھا اس کی تفصیلات سنا رہا تھا۔ میرے خدا، جب میں خاموش ہوا تو لیو نے مردہ آواز میں کہا، اور ذرا سوچو تو صحیح کہ خدا نے صرف ہمیں بچا لیا۔ اسی عرصے میں جو برانڈی لے آیا اور ہم نے بڑے بڑے گھونٹ لیے تو بدن میں ذرا گرمی آئی۔ اس کے علاوہ سورج کی کرنوں میں بھی شدت آ چلی تھی اور ہمارے جسموں کو گرما رہی تھی۔ اس کی ہمیں سخت ضرورت تھی۔
کیونکہ 5 گھنٹوں یا شاید اس سے بھی زیادہ ہم برابر پانی میں تر بتر رہے تھے۔ ارے، لیو نے برانڈی کی بوتل رکھتے ہوئے چونک کر کہا، یہ تو وہی چٹان ہے جس کا ذکر سفال پر کی تحریر میں کیا گیا ہے، یعنی وہ چٹان جس کی چوٹی حبشی کے سر کی طرح ہے۔ ہاں، میں نے سر ہلایا، وہی ہے۔ تو پھر، لیو نے کہا، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ محض افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ سب سچ ہے میرے خیال میں حماقت ہے، میں نے کہا۔ یہ تو بہرحال ہم جانتے تھے کہ یہ چٹانی سر یہاں ہے اور ضرور ہے، کیونکہ تمہارے والد نے اسے دیکھا تھا۔ تاہم ہو سکتا ہے کہ یہ وہی سر نہ ہو جس کا ذکر سفال پر کی تحریر میں موجود ہے، بلکہ شاید دوسرا ہو، اور اگر وہی ہے تب اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ لیو نے بڑے بزرگانہ انداز میں میری طرف دیکھا۔ چچا ہوریس، وہ بولا، تم اس یہودی کی طرح ہو جو ہر بات سے انکار کر دیتا ہے۔ بہرحال جو زندہ رہے گا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ بالکل، میں نے کہا۔ بہرحال فی الحال تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کشتی دارے کے سہارے دریا کے دہانے پر آ گئی ہے اور اپنے طور پر بہہ رہی ہے۔ چنانچہ جوب، چپو اٹھاؤ تاکہ ہم کشتی کو آگے بڑھائیں اور دیکھیں کہ خشکی پر کہاں اترا جا سکتا ہے۔ دریا کے جس دہانے پر ہم داخل ہوئے تھے یا ہو رہے تھے وہ کچھ زیادہ وسیع معلوم نہ ہوتا تھا، حالانکہ وہاں کوہر کے بادل چھائے ہوئے تھے جو اب تک اتنے ہٹے نہ تھے کہ ہم ٹھیک سے دیکھ سکتے۔ تاہم یہ میرا اندازہ تھا کہ مشرقی افریقہ کے تقریباً تمام دریاؤں کے دہانوں میں اتلا پن ہوتا ہے، اور اس حد تک کہ چھوٹی سی کشتی بھی وہاں نہیں تیر سکتی۔ خوش قسمتی سے اس دریا کا دہانہ اتنا زیادہ اتلا نہ تھا، چنانچہ 20 منٹ بعد ہی ہم اسے عبور کر چکے تھے۔ اس عرصے میں سورج کی تپش کے سامنے کوہر بھی شکست کھا کر بکھر گیا تھا اور سورج کی گرمی بے چین کر دینے والی حد تک بڑھ گئی تھی۔ تب ہم نے دیکھا کہ دریا کا دہانہ یہاں کچھ نصف میل چوڑا تھا، اور یہ کہ اس کے کنارے دلدلی تھے جہاں بڑے بڑے مگرمچھ لکڑی کے بے شمار کندوں کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ ہمارے سامنے کوئی 1 میل آگے ایک دجی نظر آ رہی تھی جو سخت زمین معلوم ہوتی تھی، اور ہم اپنی کشتی کو اسی دجی کی طرف لیے جا رہے تھے۔ 15 منٹ بعد ہی ہم وہاں پہنچ چکے تھے اور کشتی کا رسا ایک بے حد خوبصورت درخت کے تنے سے باندھ رہے تھے جس کے پتے بڑے بڑے تھے اور جس میں سرخ رنگ کے جمروں جیسے پھول لگے ہوئے تھے۔ کشتی باندھنے کے بعد ہم خشکی پر اترے، کپڑے اتارے، نہائے اور کپڑے خشک ہونے کے لیے رکھ دیے۔ سورج اتنا گرم ہو چکا تھا کہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہی دیکھتے خشک ہو گئیں۔ اس کے بعد دھوپ سے بچنے کے لیے ہم درختوں کے سائے میں جا بیٹھے اور شکم سیر ہو کر ناشتہ کیا اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ طوفان آنے سے پہلے ہم نے اپنی ضروری چیزیں جہاز سے کشتی میں منتقل کر دی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد تک ہمارے کپڑے پوری طرح خشک ہو چکے تھے، چنانچہ ہم نے کپڑے پہن لیے اور اب ہم تازہ دم تھے۔ بے شک ہم بڑی مصیبت سے گزرے تھے لیکن زندہ تھے۔ ہمارے ساتھی مر چکے تھے لیکن ہمارے جسموں پر 2-4 خراشیں ہی آئی تھیں، جو ظاہر ہے کہ کوئی خطرناک اور پریشان کن بات نہ تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم نے اس مقام کا معائنہ شروع کیا جہاں ہم اترے تھے۔ ہم خشکی کے ایک دجی پر تھے جو 200 گز چوڑی اور تقریباً 500 فٹ لمبی تھی۔ اس کے ایک طرف دریا تھا اور 3 طرف ویران دلدلیں تھیں جو حد نظر تک پھیلی چلی گئی تھی۔ یہ دجی دلدلوں اور دریا کی سطح سے 25 فٹ بلند تھی اور صاف ظاہر تھا کہ قدرتی نہ تھی بلکہ یہ پلیٹ فارم انسانوں نے بنایا تھا۔ یہ جگہ کبھی گاٹ رہی ہوگی، لیو نے سر ہلا کر کہا۔ کیا بکتے ہو، میں نے جواب دیا۔ کون ایسا احمق ہوگا جس نے اس خوفناک دلدلوں اور اس علاقے میں جہاں نرے وحشی لوگ بستے ہیں گاٹ بنایا ہو، بشرط یہ کہ یہاں بستی ہو۔ شاید یہاں شروع سے دلدلیں نہ تھیں اور شاید یہاں کے لوگ وحشی نہ تھے، لیو نے عمودی کنارے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ ہم دریا کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے۔ دیکھو، اور اس نے ایک اکھڑے ہوئے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ گزشتہ رات کے طوفان نے اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیا تھا اور وہ کنارے کی ڈلوان پر اس طرح پڑا ہوا تھا کہ اس کی جڑیں اٹھی ہوئی تھی جن پر مٹی کا یہ لوندا لگا ہوا تھا۔ تم ہی کہو چچا ہوریس، لیو نے کہا، کیا یہ پتھر کا کام نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس سے مشابہ ضرور ہے۔ یہ محض تمہارا خیال ہے، میں نے کہا۔ پھر ہم ڈھلان اتر کر نیچے پہنچے اور درخت کے اوپر رکھی ہوئی جڑوں اور کنارے کے درمیان جا کھڑے ہوئے۔ اب کیا کہتے ہو چچا ہوریس، لیو نے کہا، لیکن اس دفعہ میں نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ صرف سیٹی بجائی، کیونکہ درخت کے اکھڑ جانے سے جو کھڈ پیدا ہوا تھا وہاں پتھر کی تہ نظر آ رہی تھی۔ بے شک یہ گاٹ تھا اور بنیاد پتھروں کی تھی۔ پتھر کے بڑے بڑے چکور ٹکڑوں کو کسی قسم کی سیمنٹ سے جوڑا گیا تھا۔ یہ سیمنٹ اتنا سخت اور مضبوط تھا کہ میں نے اسے اپنے شکاری چاقو کی نوک سے کھرچا تو اکھڑنا ایک طرف رہا، اس پر خراش تک پیدا نہ ہوئی۔ بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، کیونکہ کھڈ کی تہ میں مجھے کوئی چیز ابری ہوئی نظر آئی۔ اس پر جمی ہوئی مٹی اپنے ہاتھوں سے ہٹائی تو پتہ چلا
کہ یہ پتھر کا بہت بڑا حلقہ تھا جس کا محیط 1 فٹ سے زیادہ اور موٹائی 3 انچ تھی۔ اس دریافت نے میرے منہ پر قفل لگا دیا۔ گھاٹ ہی معلوم ہوتا ہے، اور گھاٹ بھی وہ جہاں بڑے بڑے جہاز لنگر انداز ہوتے ہوں گے، ہے کہ نہیں چچا حریث؟ لیو نے مسکرا کر کہا۔ میں نے ایک بار پھر بکواس کہنے کی کوشش کی، لیکن یہ لفظ میرے حلق میں پھنس کر رہ گیا۔ پتھر کا یہ حلقہ زبان حال سے اپنی داستان سنا رہا ہے۔ کسی گزرے ہوئے اور فراموش کردہ دور میں جہاز بے شک یہاں لنگر ڈالا کرتے تھے، اور پتھر کی یہ دیوار یقیناً پرانے زمان کے گھاٹ کا بقیہ یا نشانی تھی۔ رہا وہ شہر جس کا یہ گھاٹ تھا تو وہ شاید ان دلدلوں میں کسی جگہ دفن تھا۔ چچا حریث، اب تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ آمن ارتاس کی کہانی میں صداقت کا بہت زیادہ عنصر موجود ہے، لیو نے کہا۔ وہ مجھے دکھانے پر تلا ہوا تھا، اور چٹانی سر اور اس کے بعد گھاٹ کے ساتھ دیکھنے کے بعد میں نے براہ راست جواب نہ دیا۔ افریقہ بہت بڑا ملک ہے اور تاریخ بر اعظم کہلاتا ہے، میں نے کہا۔ چنانچہ اس میں گزری ہوئی تہذیب کے آثار یقیناً موجود ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ مصری تہذیب کتنی قدیم ہے، چنانچہ بہت ممکن ہے کہ اس تہذیب کے اثرات دور دور تک خصوصاً افریقہ کے خطوں تک پہنچے ہوں۔ پھر بابلی تھے، فقی تھے، فارسی تھے، اور ایسی بہت سی قومیں تھیں جو بہت حد تک یا مکمل طور سے مہذب تھی۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کہ ان مہذب قوموں نے یا ان میں سے کسی ایک قوم نے یہاں نو آبادیاں یا تجارتی منڈیاں قائم کی ہوں۔ بہت ممکن ہے ایسا ہی ہو، لیو نے کہا، لیکن پہلے تو تم نے کچھ اور ہی کہا تھا۔ خیر، تو اب کیا کرنا ہے؟ میں نے موضوع بدلنے کی غرض سے کہا۔ چونکہ مجھے اپنے اس سوال کا جواب نہ ملا، اس لیے ہم وہاں سے ہٹ کر دلدل کے کنارے پر جا کھڑے ہوئے۔ بے شک یہ دلدل بے کنار تھے، اور اس پر کبھی کبھی آبی پرندوں کے جھنڈ اڑا کرتے تھے کہ آسمان نظر نہ آتا تھا۔ اس کے علاوہ دلدل پر کے زہریلے ابخارات کا بادل اٹھ کر پھیلنے لگا تھا۔ 2 باتیں تو بہرحال صاف ہیں، میں نے اپنے 3 ساتھیوں سے کہا، جو انتہائی مایوسی کے عالم میں دلدل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اول تو یہ کہ ہم اسے عبور نہیں کر سکتے، اور میں نے دلدل کی طرف اشارہ کیا، اور دوسرے یہ کہ ہم نے یہاں قیام کیا تو ہم سب کے سب بخار میں مبتلا ہو کر مر جائیں گے۔ سچ کہا ہے صاحب، جواب نے سر ہلایا۔ چنانچہ اب 2 راستے رہ گئے ہیں ہمارے سامنے۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنی کشتی کو گھما کر واپس سمندر میں لے آئیں اور کسی قریبی بندرگاہ تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور یہ کام خطرناک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم اپنی کشتی کو بادبان کے سہارے یا چپو چلا کر آگے یعنی بہاؤ کے خلاف سے چلیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے، لیو نے فیصلہ کن انداز میں کہا، البتہ میں بہاؤ کے خلاف جا رہا ہوں۔ اس پر جوب نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کچھ مبہم الفاظ کہے اور ہولے سے کراہ کر خاموش ہو گیا، اور عبداللہ نے بھی کراہ کر کہا، یا اللہ! رہا میں نے کہا کہ چونکہ پیچھے گہرا سمندر اور آگے انجان علاقہ ہے اور خطرات دونوں طرف ہی ہیں، اس لیے جس طرف بھی چلا جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن حقیقت میں بھی آگے بڑھنے کے لیے ہی بےتاب تھا جتنا کہ شاید لیو۔ اس عظیم الشان حبشی کے سر اور گھاٹ کے اثار نے میرا شوق تجسس اس حد تک بیدار کر دیا تھا کہ میں اپنے ہی اندر اپنے آپ سے شرمندہ تھا اور اس کھوج کو بہرحال انجام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ چنانچہ کشتی میں بادبان لگا کر اور اپنی بندوقیں لے کر ہم اس میں سوار ہو گئے۔ خوش قسمتی سے ہوا سمندر کی طرف بہہ رہی تھی، چنانچہ بادبان فوراً ہی پھول گیا۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ صبح کے وقت ہوا سمندر کی طرف سے اور شام کے وقت خشکی کی طرف سے چلا کرتی تھی۔ پتہ نہیں اس کا جغرافیائی اصول یا وجہ کیا تھی، بہرحال یہ معاون ثابت ہوئی، اور ہماری کشتی اسی کے سہارے اور بہاؤ کے خلاف 3-4 گھنٹے بہتی رہی۔ ایک دفعہ ہماری کشتی دریائی گوڑوں کے ریوڑ کے درمیان سے گزری۔ یہ گنونے اور مہیب جانور غوطے لگا رہے، ابھر رہے اور پانی اچھال رہے تھے، اور یہ سب کچھ ہماری کشتی کے چاروں طرف اور صرف 10 گز کے فاصلے پر ہو رہا تھا۔ چنانچہ ان کا یہ خوف جوب کو خوف زدہ کیے ہوئے تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ میں بھی خوف زدہ تھا۔ ہم نے پہلی دفعہ دریائی گھوڑے دیکھے تھے، اس سے پتہ چلتا تھا کہ ہم سے پہلے انہوں نے بھی کسی سفید فام کو نہ دیکھا تھا۔ چنانچہ مجھے یہ دڑکا لگا ہوا تھا کہ شوق تجسس میں کہیں 1-2 ہپو ہماری کشتی میں نہ چڑھائیں۔ لیو ان کا شکار کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے اس سے باز رکھا کہ پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا ہو۔ اس کے علاوہ ہم نے سینکڑوں مگرمچھ بھی دیکھے جو ساحل کی دلدل میں پڑے دھوپ کھا رہے تھے۔ رہے آبی پرندے تو ہم نے شکار کر لیے۔ ان میں ایک جنگلی ہنس بھی تھا جس کے دونوں بازوؤں پر تیز لالی مہمیز لگے ہوئے تھے اور سر پر کلگی تھی۔ چونکہ ہمیں اس قسم کا دوسرا پرندہ نہ ملا، اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ اس علاقے میں ایسے پرندے موجود تھے یا یہ ایک ہی اپنی نسل کی آخری نشانی تھا۔ جوب نے اسے کلگی والا ہنس کے خطاب سے نواز دیا۔ دوپہر ہوتے ہوتے گرمی ناقابل برداشت ہو گئی
اور پھر دلدلوں سے اٹھتے ہوئے ابخارات میں اسٹرانڈ ایسی شدید تھی کہ ہمیں بار بار کونین کی کافی مقدار کھانی پڑ رہی تھی۔ اس کے علاوہ اب ہوا بھی پوری طرح سے گرم ہو گئی تھی، اور اس شدید گرمی اور اسٹرانڈ میں چونکہ کشتی دھکیلنا ممکن نہ تھا، اس لیے ہم اسے کنارے پر لے آئے اور اس میں سے باہر آئے اور بیت کی قسم کے درختوں کے جھنڈ میں جو کنارے پر ہی تھا جا کر لیٹ گئے۔ حبس اور گرمی کی وجہ سے دم گھٹا جا رہا تھا، لیکن ہم کیا کر سکتے تھے؟ بس دن بھر پڑے گہرے گہرے سانس لیتے رہے، یہاں تک کہ غروب آفتاب کا وقت آیا اور ہماری ان تکلیفوں کا خاتمہ ہوا۔ ہمارے عین سامنے پانی کی ایک کھلی چادر سی نظر آ رہی تھی، چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ رات کے پڑاؤ کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے پانی کی اس کھلی چادر پر کشتی کو لے جائیں۔ ابھی ہم کشتی کھول ہی رہے تھے کہ ایک بے حد خوبصورت سینگوں والا ہرن، جس کے سینگ آگے کی طرف مڑے ہوئے تھے اور جس کی رانوں پر سفید داریاں تھیں، پانی پینے دریا پر آیا۔ ہم اس سے صرف 5 گز دور تھے، لیکن چونکہ بیت کی قسم کے درختوں کے جھنڈ میں تھے، اس لیے سینگوں والے ہرن نے ہمیں نہ دیکھا۔ اس پر سب سے پہلے لیو کی نظر پڑی، اور چونکہ وہ شکاری تھا اور بڑا شکار مارنے کی آرزو پچھلے کئی مہینوں سے اس کے دل میں کروٹیں لے رہی تھی، اس لیے وہ ایک دم سے تن گیا اور سینگوں والے ہرن کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھ کر معاملہ کیا تھا، میں نے اس کی ایکسپریس رائفل اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ ٹھیک ہے، میں نے سرگوشی میں کہا، لیکن خیال رہے نشانہ چوک نہ جائے۔ میں کوشش کروں تب بھی نہیں چوک سکتا، اس نے سرگوشی میں جواب دیا۔ اس نے رائفل اٹھائی اور عین اس وقت سینگوں والے ہرن نے پانی پینے کے بعد سر اٹھایا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ غروب ہوتے ہوئے سورج کے پس منظر میں ایک ابری ہوئی راس پر کھڑا ہوا تھا۔ یہ خشک راس یا پگڈنڈی دلدل میں چلی گئی تھی، چنانچہ معلوم ہوا کہ وہ راستہ تھا جس کے ذریعے جنگل کے جانور دریا پر پانی پینے آتے تھے۔ یقین کیجئے کہ اگر میں 100 سال زندہ رہا تب بھی اس ویران لیکن بے حد خوبصورت منظر کو نہ بلا سکوں گا۔ وہ پورا کا پورا منظر اپنی تمام تر جزیات سمیت میرے دماغ پر نقش ہے۔ دائیں اور بائیں ویران اور مہیب دلدلیں تھیں جو بہار کی شکل میں موت کو جنم دیتی تھی۔ موت کی یہ دلدلیں سیاہ اور گنونی چادر کی طرح حد نظر تک پھیلی ہوئی تھیں، جن میں کہیں کہیں گدلے گدلے پیوند سے لگے ہوئے تھے۔ یہ پانی کے گڑھے تھے جن پر غروب ہوتے ہوئے سورج کی نارنجی کرنیں پڑ رہی تھیں اور منظر کی ویرانی میں اور بھی اضافہ کر رہی تھی۔ ہمارے سامنے اور پیچھے بہتا دریا تھا جو اپنی محسوس سست رفتاری سے بہہ رہا تھا، جس میں سامنے کی طرف نرسلوں کے جھنڈ تھے جن کی چوٹیوں پر شام کی دھوپ کھیل رہی تھی اور جو ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکوں سے جھوم رہی تھیں۔ مغربی افق پر سورج کا گھومتا ہوا سرخ گولا تھا جو اب خراتی افق پر غائب ہو رہا تھا، اور اس کی سرخ روشنی افق نہ افق پھیل رہی تھی۔ بغلوں اور آبی پرندوں کی چیختی ہوئی قطاریں اپنی اپنی رین بسوروں کی طرف جا رہی تھی، اور ہم تھے اس ویران اور قدیم منظر میں جدید طرز کے انگریز جدید قسم کی کشتی کے ساتھ، جو اس منظر سے کسی طرح میل نہ کھا رہے تھے۔ اور پھر وہ سینگوں والا ہرن تھا جو سرخ افق کے پس منظر میں سر اٹھائے بڑی شان اور بے پرواہی سے کھڑا ہوا تھا۔ دائیں، اور ایک زبردست چھلانگ مار کر سینگوں والا ہرن بھاگا۔ لیو کا نشانہ ہتا کر گیا تھا۔ دائیں، اس کا دوسرا نشانہ بھی ہتا کر گیا، اور اب میری باری تھی۔ مجھے اب ایک گولی چلانی تھی، حالانکہ سینگوں والا ہرن تیر کی طرح بھاگا جا رہا تھا، مجھ سے 100 گز اور اس سے بھی زیادہ دور تھا، لیکن خدا کی قسم میں نے اسے مار گرایا۔ وہ لڑک گیا اور لوٹنے لگا۔ لو جناب لیو، میں نے کہا، میرا خیال ہے یہاں تو میں تم سے برتر ہی ثابت ہوا۔ لعنت ہے، تاہم سچ ہے، لیو غرایا، لیکن پھر مسکرا کر بولا، چنانچہ بڑے میاں میں معافی چاہنے کے بعد مبارکباد دیتا ہوں۔ بے حد عمدہ نشانہ تھا اور میرے نشانے واہیات تھے۔ چنانچہ ہم کشتی سے کود کر سینگوں والے ہرن کی طرف دوڑے۔ وہ مردہ پڑا تھا، گولی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں لگی تھی۔ اسے صاف کرنے اور عمدہ گوشت جتنا ہم اٹھا سکتے تھے کاٹ کر اپنے ساتھ لانے میں 15-20 منٹ لگ گئے۔ اس عرصہ میں روشنی اتنی کم رہ گئی تھی کہ بامشکل پانی کے اس خطے تک پہنچ سکتے تھے جو ایک تالاب کی طرح تھا۔ یہاں دلدلوں میں خلا تھا، چنانچہ دریا پھیل گیا تھا اور اس نے ایک چھوٹے سے تالاب کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اندھیرا اترا تو ہم نے اس تالاب سے 30 قدم ادھر لنگر ڈال دیا۔ ہم کنارے پر اترنے اور وہاں رات گزارنے کی جرت نہ کر سکتے تھے۔ اول تو اس لیے کہ ہم نہ جانتے تھے کہ ہمیں قیام کے لیے خشک جگہ ملے گی بھی یا نہیں، اور دوم اس لیے کہ ہم دلدلوں کے زہریلے ابحارات سے ڈرتے تھے، اور ہمارا خیال ہے کہ یہاں دریا میں ہم ان سے محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ ہم نے لالٹن جلائی، خشک نان کا جو ہم اپنے ساتھ لائے تھے ناشتہ کیا، اور پھر سونے کی تیاری کرنے لگے۔ لیکن جلد ہی پتہ چل گیا کہ سونا ناممکن تھا۔ اب یا تو لالٹین کی روشنی انہیں کھینچ لے یا پھر سفید فام انسانوں کی بو جس کا مزہ انہوں نے ہزاروں سال سے نہ چکھا تھا، یا شاید جس کا انتظار وہ صدیوں سے کر رہے تھے۔ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، یہ حقیقت ہے کہ
کہ ہٹیلے، خون کے پیاسے اور بے حد بڑے بڑے مچھروں نے لاکھوں کی تعداد میں ہم پر حملہ کر دیا۔ ایسے بڑے مچھر نہ تو پہلے کبھی میں نے دیکھے تھے اور نہ ہی ایسے مچھروں کے متعلق کسی کتاب میں پڑھا تھا۔ ان کے دل آئے اور وہ بن بناتے اور اس بری طرح سے کاٹنے لگے کہ ہم تقریباً پاگل ہو گئے۔ ہم نے پائپ جلائے کہ شاید تمباکو کی بو اور دھواں انہیں پسپا کر دے، لیکن یہ عجیب اور نرالے مچھر تھے کہ تمباکو کی بو اور دھوئیں سے تو انہوں نے سمٹ کر اور بھی شدت سے حملہ کر دیا۔ آخر کار ہم نے اپنے آپ کو سر سے پیر تک کمبلوں میں اس طرح لپیٹا کہ ایک عضو حتیٰ کہ ہمارے سر کا ایک بال تک باہر نکلا ہوا نہ تھا، اور اب اس طرح ہم کمبلوں میں لپٹے بیٹھے تھے، گرمی سے پریشان تھے، کھجلا رہے تھے اور منہ ہی منہ میں گالیاں بک رہے تھے۔ دفعتاً اندھیرے میں سے گرج کی ایک آواز لڑکتی ہوئی آئی۔ یہ شیر تھا جو ہم سے صرف 60 گز دور نرسلوں میں تھا۔ پھر دوسری گرج سنائی دی۔ یہ دوسرا شیر تھا۔ لیو نے کچھوے کی طرح کمبل سے سر نکال کر کہا، اچھا ہی ہوا کہ ہم نے کنارے پر قیام نہ کیا ہے نا آؤن کیلرا لاطینی میں چچا کو کہتے ہیں۔ لیو مجھے کبھی کبھی یوں گستاحی سے مخاطب کیا کرتا تھا۔ لعنت ہے، ایک مچھر نے میری ناک پر کاٹ لیا، اور وہ غراب سے ایک بار پھر کمبل میں تھا۔ کچھ دیر بعد چاند نکل آیا۔ کنارے کی طرف سے گرج اور داڑھ کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ شیر برابر پانی پینے چلے آ رہے تھے۔ اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو ان سے محفوظ یقین کر کے اونگنے لگے۔ میں ٹھیک سے نہیں جانتا کہ کیا بات تھی کہ میری اونگ کھل گئی اور میں کمبل کے محطوطے میں سے اپنا سر نکالنے پر مجبور ہو گیا۔ غالباً وجہ یہ تھی کہ مجھے احساس ہوا تھا کہ مچھر کمبل کے آر پار کاٹ رہے تھے۔ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، یہ حقیقت ہے کہ میں نے کمبل سے سر نکالتے ہی جوب کی خوفزدہ سرگوشی سنی۔ باپ رے، وہ دیکھو! فوراً ہی ہم سب نے اس طرف دیکھا جس طرف جوب اشارہ کر رہا تھا، اور جو کچھ ہم نے دیکھا وہ یہ تھا۔ کنارے کے قریب 2 متحد المرکز دائرے تھے جن سے سطح پر ہلکی ہلکی لہروں کے ملنے سے دائرے پیدا ہو رہے تھے اور پھیلتے جا رہے تھے۔ ان کے عین قلب میں 2 کالے لیکن متحرک سائے نظر آ رہے تھے۔ کیا بلا ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ وہ حرامی شیر ہیں، جوب نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ عجیب سا تھا جس میں خوف، احترام اور کپ کپی کی جھلک تھی۔ اور وہ تیرتے ہوئے اس طرف آ رہے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے۔ وہ اپنے خوف اور گھبراہٹ میں کھانے کو کھانے کہہ گیا۔ میں نے پھر اس طرف دیکھا۔ جوب نے غلط نہ کہا تھا، بے شک 2 شیر ہی تھے، اور میں ان کی سلگتی ہوئی آنکھیں صاف طور سے دیکھ رہا تھا۔ یا تو ہمارے شکار کیے سینگوں والے ہرن کی، یا پھر خود ہماری بو انہیں نہ صرف اس طرف کھینچ لائی تھی بلکہ انہیں بے قرار کیے ہوئے تھی، کیونکہ وہ دونوں غالباً بھوکے تھے۔ لیو اپنی رائفل اٹھا چکا تھا، لیکن میں نے اسے کہا کہ اس وقت تک گولی نہ چلائے جب تک کہ شیر قریب نہیں آ جاتے، اور پھر میں نے اپنی بندوق تلاش کر کے اٹھا لی۔ ہم سے کوئی 15 فٹ دور پانی اتلا ہو کر صرف 15 انچ گہرا رہ گیا تھا، اور ان 2 درندوں میں سے ایک، اور یہ شیرنی تھی، اس اتلے پانی میں جا کھڑی ہوئی۔ اس نے ایک زبردست جھرجھری لے کر پانی اپنی کھال پر سے جھاڑا اور پھر لرزہ خیز آواز میں داڑھی۔ عین اسی وقت لیو نے گولی چلا دی۔ گولی اس کے کھلے ہوئے منہ میں داخل ہو کر گردن میں سے باہر نکل گئی، اور شیرنی ایک زبردست چھپاکے کے ساتھ گری۔ دوسرا شیر جو عیال والا اور پوری عمر کا نہ تھا، شیرنی کے پیچھے اور اسے 2 قدم دور تھا۔ اس نے اپنی اگلی دونوں ٹانگیں کنارے پر رکھی ہی تھیں کہ پانی میں ایک زبردست ہلچل سی مچ گئی۔ شیر اس زور سے گرجا کہ ہمارے دلوں کے ساتھ ساتھ اندھیرے اور خاموش ویرانے بھی لرز اٹھے۔ پھر وہ چھلانگ لگا کر کنارے پر آ گیا اور ساتھ کسی کالی چیز کو بھی گھسیٹ لایا۔ یا اللہ خیر، عبداللہ چیخا، مگرمچھ نے اس کی ٹانگ پکڑ لی ہے۔ یہ عبداللہ نے غلط نہ کہا تھا۔ وہ کالی لمبی چیز کچھ اور نہیں بلکہ مگرمچھ ہی تھا جسے شیر کنارے پر گھسیٹ لایا تھا۔ ہم اس کی تھوتنی اور اس میں نکیلے دانتوں کی قطار دیکھ رہے تھے، اور اس کے پیچھے اس کا لمبا کالا اور خبریلی منظر۔ پھر ہم نے ایک عجیب اور انوکھا منظر دیکھا۔ شیر کسی نہ کسی طرح کنارے پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا، اور مگرمچھ جو کچھ تیر رہا تھا اور کچھ چل رہا تھا اب بھی اس کی ٹانگ پکڑے ہوئے تھا۔ شیر گرجا یہاں تک کہ فضا اس آواز سے تھرا گئی۔ پھر وہ ایک خوفناک غراہٹ کے ساتھ پلٹا اور مگرمچھ کی تھوتنی پر اپنا پنجہ چلا دیا۔ مگرمچھ نے اپنی گرفت منتقل کر دی، کیونکہ جیسا کہ ہمیں بعد میں پتہ چلا شیر نے اس کی ایک آنکھ ادھیڑ دی تھی۔ مگرمچھ ذرا سا آگے بڑھا اور شیر نے اسے گلے سے پکڑ لیا اور پکڑے رہا، اور اب وہ دونوں کنارے پر لڑک رہے تھے۔ بڑی گناؤنی اور خوفناک لڑائی تھی یہ، جیسی کہ کبھی کسی نے حقیقت یا خواب میں بھی صدیوں میں نہ دیکھی ہوگی۔ کیا ہو رہا تھا اور کون غالب آ رہا تھا یہ دیکھنا مشکل تھا، کیونکہ وہ بڑی تیزی سے ادھر ادھر لڑک رہے تھے۔ جب دوسری دفعہ منظر صاف ہوا تو بازی پلٹ چکی تھی۔ جس کی کھوپڑی گنونے آخور کی طرح بے شکل ہو گئی تھی، شیر کے کونوں میں اپنے دانت گڑوا رکھے تھے اور اپنے سر کے زبردست جھٹکوں کے ساتھ اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ شیر انتہائی تکلیف کے عالم میں بری طرح داڑ رہا تھا،
اور پاگل ہو کر اپنے دشمن کے کھپریلی سر پر کاٹ رہا تھا اور پنجے مار رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے پچھلے پنجے مگرمچھ کے حلق کی نرم کھال میں پیوست کر دیے اور ایک ہی جھٹکے میں اسے ادھیڑ دیا۔ پھر یکایک ایک خوفناک جدوجہد کا خاتمہ ہو گیا۔ شیر کا سر جھک کر مگرمچھ کی پیٹھ پر ٹک گیا اور ایک بھیانک راہ کے ساتھ اس نے دم توڑ دیا۔ مگرمچھ ایک لمحے تک بے حس و حرکت کھڑا رہا اور پھر ایک دم سے اپنے پہلو پر لڑک گیا۔ اس کے دانت اب بھی شیر کے کولوں میں پیوست تھے۔ بعد میں معائنہ کرنے پر معلوم ہوا کہ اس نے سچ مچ شیر کے کولے ادھیڑ کر دو کر دیے تھے۔ موت کی اس جنگ کا منظر بے حد حیرت انگیز اور خوفناک تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کسی شخص نے ایسی لڑائی نہ دیکھی ہوگی۔ چنانچہ یوں یہ لڑائی ختم ہوئی۔ جب یہ لڑائی ختم ہوئی تو ہم نے عبداللہ کے سپرد جاگتے رہنے اور ہوشیار رہنے کی ہدایت کی اور بقیہ رات مچھروں کے حملوں کے درمیان اونگتے جاگتے گزار دی۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔